تیمور تو یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا، اسے الجائی کی سرگوشی پر یقین نہیں آیا۔ اس نے پھر ڈپٹ کر کہا، جلدی بتا دو ورنہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، تم ہمارے تیروں کی زد میں ہو۔ دوسری طرف کچھ کھسر پھسر ہوئی، شاید آنے والے خوفزدہ ہو گئے تھے یا اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پھر وہی پہلی آواز بلند ہوئی، ہم چور ڈاکو یا لٹیرے نہیں ہیں، مسافر ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ امیر حسین! الجائی خاتون برداشت نہ کر سکی اور چیخ پڑی۔ یہ واقعی امیر حسین کی آواز تھی۔ خون نے آواز دی تو امیر حسین بھی چلایا، خاتون آغا تم ہو؟ میں امیر حسین ہوں۔ الجائی خاتون آغا نے فوراً گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ دونوں طرف کے سواروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، فوراً الاؤ روشن کر دیے گئے۔ امیر حسین کے ساتھ اس کی خوبصورت اور وفادار بیوی دلشاد بیگم بھی تھی۔ تیمور کو یہ ایک معجزہ ہی معلوم ہوا، کہاں کابل اور کہاں یہ سرخ ریگستان۔ وہ دونوں بڑے تپاک سے ملے۔ دلشاد آغا نے ٹھیک کہا تھا کہ ایک سے دو بھلے ہوتے ہیں۔ تیمور تو کابل نہ پہنچا، لیکن خدا نے ان دونوں کو دیار غیر میں اس وقت ملا دیا تھا جب انہیں ایک دوسرے کی سخت ضرورت تھی۔ امیر حسین کے ساتھ 40 سوار تھے، تیمور کے 20 سوار ملا کر ان کی تعداد 60 ہو گئی تھی۔ 60 تاتاریوں کی تعداد بہت ہوتی ہے، اور اس حالت میں کہ ان میں سے ہر سوار کوہ گراں تھا۔ امیر حسین اور اس کے ساتھی بھوک پیاس سے بے حال ہو رہے تھے۔ ان کا سامان خور و نوش 2 دن سے ختم ہوا تھا اور وہ کھانے پینے کی تلاش میں 2 دن سے ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ پانی تو انہیں مہیا کر دیا گیا، پھر کھانے کا انتظام شروع ہوا۔ تیمور کا یہ طریقہ تھا کہ وہ راستے میں جہاں کہیں بھی بکریوں کے ریوڑ ملتے ان میں سے حسب ضرورت بھیڑ بکریاں خرید لیتا۔ کچھ تو اسی وقت کھا لی جاتی، باقی کا گوشت پتھر پر تڑخا کے خورجیوں میں بھر لیا جاتا۔ جب تازہ گوشت نہ ملتا تو خورجیاں کے گوشت پر گزارا ہوتا۔ اس وقت بھی ان کی خورجیوں میں تڑخایا ہوا گوشت بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے نکال کے الاؤ پر گرم کیا، پھر ان کے سامنے رکھا۔ امیر حسین کے ساتھی 2 دن کے بھوکے پیاسے تھے، انہوں نے خوب پیٹ بھر کے کھایا۔ تیمور اور الجائی خاتون انہیں اس طرح کھاتے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ کھانے کے بعد امیر حسین، تیمور، ان کی بیویاں سر جوڑ کے بیٹھے، ماضی اور مستقبل کی باتیں شروع ہوئیں۔ تیمور کو سخت تعجب تھا کہ امیر حسین کابل سے یہاں کس طرح پہنچا اور اس کا یہ حال کیسے ہوا۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ امیر حسین اس کے بارے میں خود ہی بتائے گا، لیکن امیر حسین اپنی جگہ شرمندہ تھا، اس لیے اس طرف نہیں آ رہا تھا۔ آخر تیمور نے مجبور ہو کر پوچھا، میرا خط تو تمہیں مل گیا ہوگا امیر حسین؟ امیر حسین کے لیے اب اصل حالات بتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، لیکن وہ عمر میں 1-2 سال بڑا تھا، اس لیے عقل و دانش میں خود کو تیمور سے افضل سمجھتا تھا۔ اس نے بہت گھما پھرا کر جواب دیا، تیمور تم جانتے ہو جب 2 حریف فوجیں ٹکراتی ہیں تو ایک کو شکست یقینی ہوتی ہے۔ تیمور بڑا ذہین تھا، وہ امیر حسین کا مطلب سمجھ گیا اور کہا، امیر حسین جنگ کا یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، حریفوں میں صلح بھی ہو سکتی ہے، اور ایک حریف دوسرے حریف کے مقابلے میں اگر کمزور ہو تو پسپا ہو کر قلعہ بند بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب حالات پر منحصر ہے، پر بہرحال تم یہ سمجھو کہ میں نے مغلوں کا بہادری سے مقابلہ کیا لیکن شکست کھا گیا۔ امیر حسین نے اتنی بے پرواہی سے کہا جیسے اس کی شکست کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ جنگ کابل میں ہوئی یا کابل سے باہر ہوئی؟ تیمور نے مزید تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے کابل سے نکل کر مغلوں کا مقابلہ کیا تھا۔ امیر حسین کی بجائے اس کی خوبصورت بیوی دلشاد نے تیمور کو جواب دیا، ہمارے افغانی اور غوری سوار یہ گزارا نہ کر سکے کہ ہم کابل میں قلعہ بند ہو کر مدافعتی جنگ لڑیں۔ ہمارے لشکر نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا، لیکن مغلوں کا لشکر 20,000 سے بھی زیادہ تھا، اس لیے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دلشاد آغا بیگم نے بڑی عقل مندی سے اپنے ضدی شوہر کو مزید شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔ تیمور کو پوری جنگ کی تفصیل سے بھی آگاہ کر دیا۔ دلشاد نے بڑے سلیقے اور متانت سے گفتگو کی۔ تیمور اس کے طرز گفتگو سے بڑا متاثر ہوا۔ دلشاد آغا واقعی بہت خوبصورت تھی، لیکن الجائی خاتون ایک بچے کی ماں ہونے کے باوجود دلشاد سے کسی طرح کم حسین نہیں تھی، اس لیے دلشاد نے تیمور کو متاثر ضرور کیا، لیکن یہ تاثر اس کے دماغ پر اس کی ذہانت اور متانت کی وجہ سے قائم ہوا۔ اب مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی شروع ہوئی۔ تیمور نے بتایا کہ وہ فضل کم پہنچنا چاہتا ہے تاکہ وہاں سے کسی بڑے شہر میں جا کر قیام کرے اور مغلوں کے خلاف اپنی جد و جہد کا پھر سے آغاز کرے۔ تیمور کو امیر حسین کی حماقت پر بڑا افسوس ہوا، لیکن اس نے اظہار نہ کیا۔ باتوں باتوں میں کافی رات گزر چکی تھی اور صبح ہونے والی تھی۔ یہ لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے کیونکہ صبح ہوتے ہی انہیں آگے روانہ ہونا تھا۔ صبح کو پھر وہی ریت کا سمندر تھا اور 60 آدمیوں کا یہ قافلہ۔ امیر حسین کے آ جانے سے تیمور کو بڑی تقویت ہوئی تھی۔ ایک تو ان کی نفری میں اضافہ ہو گیا تھا، دوسرے الجائی خاتون کو ایک ساتھی مل گئی تھی۔ دلشاد آغا بڑی خوش مزاج عورت تھی۔ الجائی خاتون اس کی باتیں سن کر بہت خوش ہوتی،
یوں اس کا سفر دلشاد کی وجہ سے ایک دلچسپ ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ پڑاؤ کے دوران دلشاد اپنی دلچسپ باتوں سے الجائی خاتون اور اس کے ننھے بیٹے جہانگیر کو خوب ہنساتی رہی۔ آخر خدا خدا کر کے اس ریگستان میں ایک شہر نظر آیا۔ اس کا نام خیوا تھا۔ گو کہ یہ شہر چھوٹا تھا، لیکن ریگستان میں ایک عرصے کے بعد ان لوگوں نے یہ شہر دیکھا تھا۔ شہر کے قریب پہنچ کے ایک آدمی سے اس شہر کی بابت دریافت کیا۔ تیمور کو جب بتایا گیا کہ خیوا کا حاکم ٹکل نام کا ایک صحرائی ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ ٹکل کو تیمور بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ تیمور کے شہر سبز میں اکثر آیا کرتا تھا۔ تیمور نے ٹکل کی کئی بار پرتکلف دعوت بھی کی تھی۔ آخر طے ہوا کہ ٹکل کے یہاں قیام کیا جائے اور جب اس تکلیف دہ سفر کی تھکان دور ہو جائے تو آگے بڑھا جائے۔ شہر کے دروازے پر پہنچ کر تیمور نے اپنا گھوڑا روک لیا اور اپنے معتمد سردار ایلچی بہادر کو ٹکل کے پاس اپنی آمد کی خبر لے جانے کا حکم دیا۔ ایلچی بہادر ان لوگوں کو فصیلے شہر کے باہر چھوڑ کر اندر پہنچا۔ اس نے ٹکل کو تیمور کے آنے کی خبر دی۔ ٹکل یہ خبر ملتے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر ایلچی بہادر کے ساتھ ہو گیا۔ وہ تیمور کے پاس پہنچ کے اس سے بڑی گرمجوشی سے ملا اور اسے اپنا مہمان بنانے کی پیشکش کی۔ تیمور نے اس کی یہ پیشکش قبول کرتے ہوئے کہا، سردار ٹکل، ہم آپ کی اس پیشکش کے شکر گزار ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب مسلح ہیں اور مسلح سواروں کا کسی غیر کے قلعے میں داخل ہونا فوجی مصلحت کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمیں مہمان بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے فصیل کے باہر خیمے لگوا دیجئے، یہ آپ کی بہت بڑی مہمان نوازی ہوگی۔ سردار ٹکل ذرا دیر حیران نظروں سے تیمور کو دیکھتا رہا، پھر ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ اے شہر سبز کے امیر، کیا آپ سردار ٹکل کو اس قدر بے وقوف سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے قلعے میں کسی دشمن کو آنے کی دعوت دے گا؟ دوست دشمن کی بات نہیں ہے، تیمور متانت سے بولا۔ سپاہی کو ہر وقت اور ہر طرف سے محتاط رہنا چاہیے۔ دشمنی کسی کے ماتھے پر نہیں لکھی ہوتی۔ میں نے ایک اصول کی بات کی ہے، میں خود اس پر عمل کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہر سردار اس اصول کی پابندی کرے۔ سردار ٹکل نے دوسرا قہقہہ لگایا۔ یہ قہقہہ پہلے سے زیادہ زوردار اور خوفناک قسم کا تھا۔ شہر سبز کے امیر کو علم ہونا چاہیے کہ صحرائی لوگ سیدھے سادے ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ تاتاریوں جیسے ہی بہادر ہوتے ہیں۔ پھر آپ کی تعداد ہی کتنی ہے؟ ہمیں کم از کم آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ویسے آپ کی مرضی ہے تو ہم آپ کے لیے باہر خیمے لگوا دیتے ہیں۔ شکریہ سردار ٹکل۔ شہر سبز کے امیر تیمور نے کمال خندہ پیشانی کا اظہار کیا، پھر اس نے تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ ہے میری بیگم اور تمہاری بھابھی الجائی خاتون آغا۔ سردار ٹکل نے سر کو ذرا سا خم دے کر تعظیم کا اظہار کیا۔ الجائی کی گود میں ننھا جہانگیر تھا، نصف چہرے پر ہلکا سا نقاب تھا۔ تاتاری اور ترکی ان خواتین کی بہت عزت کرتے تھے جو اپنے شوہر کے ساتھ حرم کی عشرتیں اور رزم کی صعوبتیں برداشت کرتی تھیں۔ پھر تیمور نے اپنے سالے سے تعارف کرایا، یہ ہیں امیر حسین والی کابل اور الجائی خاتون کے بھائی، اور ان کے ساتھ ان کی بیگم دلشاد آغا بیگم۔ دلشاد آغا الجائی خاتون کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کا نام لیا گیا تو وہ ایک دم آگے بڑھائی تاکہ اس کے میزبان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ مغرور یا غیر شائستہ ہے۔ دلشاد آغا پر نظر پڑتے ہی جیسے سردار ٹکل کے خرمن دل پر بجلی سی گری۔ دلشاد کا بے نقاب دمکتا چہرہ، سرخ و سفید رنگت اور انگ انگ سے پھوٹتی جوانی۔ سردار ٹکل تو ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی نظر سے ایسا حسن کبھی نہ گزرا تھا۔ سردار ٹکل کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ 4 بیویوں کے علاوہ اس نے 1 درجن سے زیادہ داشتائیں اور لونڈیاں بھی رکھ چھوڑی تھیں، لیکن اس کی بولہوس نظریں دلشاد کے چہرے پر کچھ اس طرح جم گئیں کہ وہ گھبرا کر الجائی کی آڑ میں ہو گئی۔ سردار ٹکل جیسے خواب کے عالم میں بولا، ماشاءاللہ، والی کابل اور ان کی ملکہ لاجواب ہے۔ تیمور بڑے غور سے سردار ٹکل کی نظروں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے طویل سفر کے دوران پہلی مرتبہ کسی سے خوف کا احساس ہوا۔ تیمور نے تو احتیاط کے طور پر شہر سے باہر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس وقت وہ مغل خان اعظم کا باغی تھا اور ترکمان خان اعظم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتے تھے۔ لیکن اس وقت سردار ٹکل کی نظریں دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ تیمور کے لیے شہر سے باہر خیمے لگا دیے گئے۔ سردار ٹکل دونوں وقت مہمانوں کے لیے بہترین پکوان پکا کر لاتا اور تیمور کے ساتھ خود بھی بیٹھ کے کھاتا۔ کھانے کے اوقات کے علاوہ وہ دن میں 1-2 بار مزاج پرسی کے بہانے بھی آ جاتا اور خامخواہ کی باتیں کرتا رہتا۔ سردار ٹکل دراصل دلشاد آغا کے حسن کا شکار ہو گیا تھا اور دلشاد نے یہ بات محسوس کر لی تھی۔ وہ زیادہ وقت اپنے خیمے کے اندر ہی رہتی، لیکن سردار ٹکل امیر حسین سے ملاقات کے بہانے خیمے میں گھس آتا۔ یہ بات امیر حسین کو بھی ناگوار گزرتی، لیکن میزبان کے لحاظ کی وجہ سے سب خاموش رہتے۔ ایک رات جب کھانے کے بعد سردار ٹکل ان لوگوں کے پاس دیر تک بیٹھا رہا تو تیمور نے دبی سی آواز میں کہا، سردار ٹکل، آپ کی میزبانی کے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں۔
یہاں گزارے ہوئے یہ دن ہم زندگی بھر نہیں بھول سکیں گے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، ہم بحیرہ خوارزم کی طرف جا رہے ہیں، وہیں کسی بڑے شہر میں جا کر قسمت آزمائی کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے شہر سبز کے امیر؟ سردار تکل نے سخت مخالفت کی۔ ابھی آپ کا خیبہ سے جانا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ خان اعظم آپ کا دشمن ہے، اس نے آپ کی گرفتاری کے لیے انعام مقرر کیا ہے۔ میں اپنے ایک عزیز دوست کو کس طرح بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہوں؟ خیبہ آپ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ امن کی جگہ ہے۔ آپ یہاں اس وقت تک آرام و سکون سے رہیں جب تک آپ کو دوبارہ طاقت حاصل نہیں ہو جاتی۔ تیمور اس کی باتوں سے سناٹے میں آ گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ سردار تکل سمرقند کے حالات سے پوری طرح واقف نہیں، لیکن سردار تکل نے انعام کا ذکر کر کے اسے ایک اور نئے خطرے سے دوچار کر دیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ تکل کے دل میں کھوٹ ہے اور وہ انعام کے لالچ میں اس کے ساتھ کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے۔ تیمور نے اپنے خدشات چھپاتے ہوئے کہا، سردار تکل آپ میری فکر نہ کریں، مجھے مغلوں کا کوئی خوف نہیں ہے۔ میری مختصر سی جماعت کے مقابلے پر مغلوں کو ایک لشکر لانا پڑے گا، اور جن راستوں سے گزر کر میں آیا ہوں وہاں سے کسی لشکر کا گزرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ آپ کو پورے حالات کا علم نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری میزبانی کی وجہ سے آپ کی اور خان اعظم کی دوستی میں کوئی فرق آئے۔ اب ہم آپ کے پاس زیادہ دن قیام نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، میں مجبور نہیں کرتا، لیکن 2-1 روز تو اور ٹھہر جاتے۔ سردار تکل نے تیمور کو بالکل پابرکاب دیکھا تو 1-2 دن اور ٹھہرنے کی کوشش کی۔ تیمور تو فوراً روانہ ہونا چاہتا تھا، لیکن یہ بات مہمان اور مہمان نوازی کے اصولوں کے خلاف تھی کہ وہاں سے جایا جاتا، اس لیے تیمور نے سردار تکل کی بات مان لی۔ سردار تکل وہاں سے بڑا مزمحل سا اٹھا۔ اس کے جانے کے بعد تیمور نے کہا، امیر حسین، اب یہاں ایک لمحہ بھی ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج ہی رات چپکے سے نکل چلو، صبح تک ہم کافی دور نکل چکے ہوں گے۔ امیر حسین نے حسب معمول مخالفت کی۔ خطرے کی کیا بات ہے؟ ہم کوئی مٹی کے بنے ہیں؟ تکل کے پاس زیادہ سے زیادہ 400-500 سوار ہوں گے، کیا ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ میرا تو خیال ہے کہ ہمیں خیبہ پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ یہ شہر ہمارے لیے ایک بہترین پناہ گاہ بن سکتی ہے۔ ادھر ادھر مارے پھرنے سے ایک جگہ ٹھہرنا زیادہ اچھا ہوگا۔ میں اس احمقانہ رائے کی تائید نہیں کر سکتا۔ تیمور کو غصہ آ گیا۔ تکل اپنے مستقر پر ہے، اس کے پاس 100 سوار ہوں تو وہ بھی بہت ہے۔ اسے شہر سے پوری کمک اور مدد مل سکتی ہے۔ ان کا ایک مارا جائے گا تو 2 آ جائیں گے، ہماری ایک کی کمی بھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ ممکن تھا سالے بہنوئی میں تو میں بڑھ جاتی کہ عقل مند الجائی نے دخل دیا۔ مسکرا کے بولی، کیوں دونوں بیکار جھگڑ رہے ہیں؟ مجھے تو کچھ اور ہی خطرہ ہے۔ تجھے کیا خطرہ ہے بہن؟ امیر حسین جھلا کر بولا، مجھے دلشاد آغا کا خطرہ ہے۔ اور الجائی ہنسنے لگی۔ دلشاد کے نام پر امیر حسین کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے پوچھا، دلشاد کا کیا خطرہ ہے بہن؟ امیر حسین، الجائی اسی طرح مسکراتے ہوئے بولی، دلشاد اتنی خوبصورت تو ہے، دیکھا نہیں سردار تکل آتا ہے تو اس کی نظریں دلشاد ہی کو تلاش کرتی رہتی ہیں۔ یہ خطرہ ان چاروں کے دل میں پوشیدہ تھا اور اب پہلی بار الجائی خاتون کی زبان پر آیا تھا۔ اس کا اثر سب پر ہوا۔ دلشاد نے تو الجائی باجی کہہ کر شرم سے سر جھکا لیا اور تیمور اور امیر حسین گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ٹھیک ہے، صبح ہم تکل سے کہہ دیں گے کہ ہم جا رہے ہیں، امیر حسین فکر مند لہجے میں بولا۔ کل کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ تیمور نے زور دے کر کہا۔ بس کل، کہہ تو دیا میں نے، امیر حسین بڑے ناگوار انداز میں بولا۔ تیمور نے مصلحتاً خاموشی اختیار کر لی۔ وہ امیر حسین کی ضدی طبیعت سے واقف تھا، اس سے بحث کرنا بیکار سمجھتا تھا۔ صبح کو ان کی مشکل خود ہی آسان ہو گئی، انہیں تکل سے کہنے کی کوئی ضرورت نہ پڑی۔ سردار تکل بڑا خوش آیا اور بولا، آج آپ لوگوں کی آخری ضیافت ہے، شام میرے 15ویں بیٹے کی سالگرہ ہے، سالگرہ کے کھانے کے بعد آپ لوگ جب چاہیں جا سکتے ہیں، ہم آج ہی رات روانہ ہو جائیں گے۔ امیر حسین نے فوراً اپنی بے صبری ظاہر کر دی۔ والی کابل، سردار تکل بڑے خوشگوار لہجے میں بولا، مجھے افسوس ہے کہ میں والی کابل اور شہر سبز کے امیر کی شایان شان خاطر مدارت نہ کر سکا، لیکن میں ان کے منصوبے میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔ شام تک آپ لوگوں کے لیے کھانے پینے اور جانوروں کے لیے خشک چارہ اور ضرورت کے مطابق سامان پہنچا دیا جائے گا۔ سالگرہ کی تقریب کے بعد میں خود آپ کو رخصت کرنے آؤں گا۔ سردار تکل تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اسی طرح خوش واپس ہو گیا جس طرح سے وہ آیا تھا۔ اس نے زیادہ دیر بیٹھنے کی کوشش بھی نہ کی۔ زیادہ تعجب کی بات یہ تھی کہ آج اس کی نظروں نے دلشاد کو تلاش کرنے کی بھی کوشش نہ کی۔ امیر حسین اور تیمور کو اس سے بڑا اطمینان حاصل ہوا۔ ہم نے سردار تکل کے متعلق غلط اندازہ لگایا، امیر حسین نے اپنی رائے ظاہر کی۔ شاید۔ تیمور مختصر جواب دے کر خاموش رہا۔ اگر اس کی نیت میں ذرا سا بھی فطور ہوتا تو وہ ہمیں کسی نہ کسی بہانے روکنے کی کوشش ضرور کرتا۔ امیر حسین نے خامخواہ بات بڑھانے کی کوشش کی، لیکن تیمور خاموش رہا۔
وہ ایسی فضول باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ خیوا کے اندر دن بھر سردار تکل نے 15ویں بیٹے کی سالگرہ کی تیاریاں جاری رکھی۔ سردار نے اس خوشی میں پورے شہر کی دعوت کی تھی۔ اس کا حکم تھا کہ آج کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا۔ دوپہر اور رات کا کھانا سردار کی طرف سے ہر ایک کو بھیجا جائے گا۔ تیمور وغیرہ کے لیے دوپہر کو جو کھانا بھیجا گیا وہ معمول سے کہیں بہتر تھا۔ سردار تکل اپنے مہمانوں کی روز ہی دعوت کرتا تھا اور انواع و اقسام کے کھانے پکوا کر بھجواتا تھا، لیکن آج کا کھانا عام دنوں سے عمدہ تھا۔ شام ہوتے ہوتے سردار تکل نے تیمور کے ساتھ لے جانے کے لیے بھنا ہوا اور پتھر پر چٹخایا ہوا گوشت بھیجا تاکہ اسے خورجیوں میں بھر لیا جائے۔ گھوڑوں کے لیے خشک چارہ اور پانی سے بھرے ہوئے مشکیزے بھی بھیجے گئے۔ امیر حسین اس مہمان نوازی سے بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اندھیرا ہونے سے کچھ دیر پہلے شہر سے سردار تکل کی چاروں بیگمات درجن بھر کنیزوں کے ساتھ سرداروں کی داشتاؤں کے مہمانوں کے خیمے پر آئیں۔ سردار تکل کی بڑی بیگم نے بڑے ادب سے تیمور سے درخواست کی کہ ننھے جہانگیر کو الجائی خاتون کے ساتھ سالگرہ میں شریک ہونے کے لیے بھیجا جائے، کیونکہ بچے کی تقریب تھی اور اس میں مہمان کے بچے کی شرکت ضروری تھی۔ تیمور کو فوراً خطرے کی بو آئی۔ ایسے موقع پر اس کی چھٹی حس ہمیشہ پھڑکنے لگتی تھی اور وہ ابھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ امیر حسین بول پڑا، ضرور ضرور، سردار تکل کا بیٹا ہمارا بیٹا ہے، اس کی تقریب میں جہانگیر ضرور شریک ہوگا۔ یہ موقع تو سال بھر کے بعد ہی آتا ہے۔ پھر اس نے دلشاد آغا کو دیکھتے ہوئے کہا، دلشاد تم بھی الجائی کے ساتھ جاؤ، 1 سے 2 بھلے ہوتے ہیں۔ تیمور زیر لب بولا، مگر موقع کی نزاکت کے تحت اسے اپنی زبان بند ہی رکھنا پڑی۔ عورتیں تو ایسے موقع کی تلاش میں ہی رہتی ہیں، اور اب تو دلشاد کو امیر حسین نے خود ہی حکم دیا تھا۔ الجائی خاتون اور دلشاد جلدی جلدی تیار ہوئیں اور خیوا کی عورتوں کے ساتھ بولتی بولتی چل پڑی۔ جب وہ شہر کے دروازے میں داخل ہو رہی تھیں تو تیمور کا دل نہ جانے کیوں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بوجھ تلے دبتا چلا جا رہا ہے۔ الجائی اور دلشاد خیوا شہر میں پہنچی تو وہاں عورتوں کا بڑا ہجوم تھا۔ فصیل کے ساتھ سپاہیوں کے رہنے کے لیے کوٹھڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دور آگے بڑھ کر شہر کا بازار تھا۔ اس کے گرد کچے پکے رہائشی مکانات تھے۔ بازار اور گلیوں میں سینکڑوں مسلح سپاہی اور سوار گھومتے ہوئے دکھائی دیے۔ شہر بند تھا لیکن جگہ جگہ روشنی کا انتظام تھا۔ یہ روشنی تقریب کے سلسلے میں کی گئی تھی۔ اس کے اندر بڑے بڑے مکانات اور حویلیاں تھیں۔ پھر انہیں برابر 4 حویلیاں دکھائی گئیں۔ یہ چاروں حویلیاں روشن تھیں۔ ایک حویلی تو خوب آراستہ تھی۔ ایک ترکمان عورت نے بتایا کہ اسی حویلی میں تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے اور یہ 4 حویلیاں سردار تکل کی 4 بیگمات کی ہیں۔ تقریب والی حویلی میں عورتوں اور بچوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ راستہ نہ ملتا تھا۔ اس حویلی کے دروازے پر تو کچھ سوار دکھائی دیے لیکن اندر کوئی مرد نہ تھا۔ تمام انتظامات عورتوں کے ہاتھ میں تھا۔ یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے لیکن ان کی رسموں میں اب تک قدیم وحشیانہ رنگ موجود تھا۔ بچے کو سجا کر ایک اونچی جگہ کھڑا کیا گیا۔ پھر 6 بھیڑیں اور 6 گھوڑیاں لائی گئیں۔ گھوڑوں کے چاروں پیروں پر رسیاں باندھ کر ان کی پیٹھ کے اوپر سے رسیاں گزار دی گئی تھیں۔ بچے کے ہاتھ میں ایک رسی دے دی گئی اور اس کے سامنے سے ایک ایک کر کے بھیڑیں اور گھوڑیاں گزاری گئیں۔ پھر اس کے ہاتھ میں چھری دی گئی۔ وہ اپنی ماں کی ہدایت پر ہر جانور کے سر کو چھری سے چھوتا۔ یہ اس کی 6ٹھی سالگرہ تھی، اس لیے 6 بھیڑوں اور 6 گھوڑوں کا اہتمام تھا۔ جب یہ جانور بچے کی چھری کے نیچے سے گزر گئے تو ان کی قربانی دی گئی۔ جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے بھی وہاں عورتیں ہی تھیں۔ الجائی اور دلشاد کو یہ تنومند ترکمان عورتیں بڑی بھیانک معلوم ہوئیں۔ بھیڑوں کو آسانی سے ذبح کر لیا گیا لیکن گھوڑوں میں سے کئی ایک کی رسیاں کھل گئیں یا ٹوٹ گئیں، لیکن ان مرد نما عورتوں نے جلد ہی انہیں پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ قربانی کے دوران بچے خوشی سے تالیاں بجاتے رہے اور حویلی کے دروازے پر ڈھول تاشے بجتے رہے۔ ننھا جہانگیر الجائی کی گود میں تھا۔ اس کے لیے یہ رسم اجنبی تھی، لیکن بھیڑوں اور گھوڑیوں کے ذبح ہوتے وقت جب خون کی پچکاریں اچھلیں تو اس نے خوش ہو کر خوب تالیاں بجائیں۔ الجائی خاتون کے یہاں تک آتے آتے ہی چراغ جل گئے تھے۔ اب اس تقریب کے اختتام میں کافی وقت لگ گیا۔ کھانا ابھی باقی تھا۔ الجائی نے سردار تکل کی بیگم سے اجازت مانگی۔ وہ خیمے میں پہنچ کر وہیں کھانا کھائیں گی، لیکن عورتوں نے ان دونوں کو کھانے تک روکے رکھا۔ پھر کھانے کا انتظام شروع ہوا۔ یہ انتظام نہیں، بد انتظامی تھی۔ بھنے گوشت اور میٹھی روٹیوں کے تھال آتے رہے اور عورتیں بڑھ بڑھ کر اس میں سے حسب مرضی کھانا لیتی رہیں۔ نہ تو دسترخوان بچھا اور نہ ہی رکابیاں پیالے رکھے گئے۔ جن خواتین کے ساتھ بچے نہیں تھے انہوں نے جھپٹے مار مار کر کھانا حاصل کیا، لیکن جن کی گود میں بچے تھے انہیں بڑی دقت پیش آئی۔ ان کے لیے تھال زمین پر رکھ دیے گئے اور انہوں نے اس کے گرد بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا۔ الجائی نے اس بد انتظامی کو بڑی نفرت سے دیکھا۔
دلشاد کو تو وحشت ہونے لگی، اس کا تو وہاں سے بھاگ نکلنے کو دل چاہ رہا تھا۔ بہزار دقت کھانا ختم ہوا اور عورتیں ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگیں۔